اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کے دشمن ذلیل ہوں، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں، موت آسان ہو جائے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ اس نماز کا راز ہے جو دنیا و آخرت کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے، اصحاب سامنے موجود تھے۔ حضور نے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاؤں جس کو انجام دینے سے تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا، تمہارے رزق میں برکت آئے گی، موت آسان ہوگی اور قیامت والے دن تمہیں سربلندی نصیب ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نماز کو نماز توبہ کہتے ہیں؟ نماز توبہ کے 10 فائدے ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جو شخص نماز توبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی توبہ فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر عمل، ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ موت کی سختی اس نماز کے پڑھنے والے پر آسان ہو جاتی ہے اور جناب جبرائیل علیہ السلام موت کے وقت اس نماز کے پڑھنے والے کو ویلکم کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ قبر میں انسان کو سکون ملے گا، اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی رزق اور روزی میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے دشمن اس سے راضی ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس نماز کے پڑھنے والے نمازی پر خاص رحمتیں، خاص برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کی، اس نماز کے پڑھنے والے کے والدین کی، اس نمازی کی اولاد کی، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے نمازی کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ آپ نے اس نماز کے انتہائی قیمتی فوائد سنے، اب سنیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد وضو کریں، اور غسل آپ کریں گے، وضو آپ کریں گے نماز توبہ کی نیت سے۔ جب آپ غسل اور وضو کر لیں تو یہ سمجھ لیں، جب آپ غسل اور وضو کر لیں تو اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اس نماز کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز توبہ قربتاً الی اللہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد 3 بار سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، 1 بار سورہ فلق کی تلاوت کریں گے، اور 1 سورہ ناس کی تلاوت کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہم 4 رکعتوں میں اپنائیں گے۔ کار یہی ہوگا، 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور جب آپ 4 رکعت نماز مکمل کر لیں تو وہیں پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر 70 بار اس طرح تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جب 70 بار استغفار کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 بار کہیں گے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آخر میں 1 بار یہ دعا پڑھی جائے گی، یا عزیز و یا غفار اغفر ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بڑی باکمال اور بابرکت نماز ہے۔ سوچیں اگر آج آپ یہ نماز پڑھ لیں اور رب کریم آپ کو یہ 10 انعامات عطا فرمائے تو آپ کی کل کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آج کے بجائے کل کے چکر میں رہے ہیں کہ کل نماز پڑھیں گے، کل توبہ کریں گے، لیکن موت نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ قبرستانوں میں جا سوئے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس موقع بھی ہے اور مناسبت بھی ہے،
اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔